نواز شریف صاحب نے کچھ تقاریر کی اور نواز شریف صاحب نے اپنی صدارت سنبھالنے کے بعد اس میں غصہ کس پہ نکالا؟ اس پہ غصہ نکالا جناب ثاقب نثار صاحب پہ اور عدلیہ کے سابق جج صاحبان پہ، اور ان پہ غصہ نکالا اور ان کو برا بھلا کا، اور ثاقب نثار صاحب کا خاص طور پہ نام لیا۔ پاناما ان کے ذہن سے نہیں نکل رہا اور اکتوبر 99 ان کے ذہن سے نہیں نکل رہا، اور اس کے بعد پھر دوسرا غصہ انہوں نے نکالا آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل ظہیر الاسلام پہ، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پہ، عمران خان صاحب پہ، اور انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے تو استعفیٰ مانگا گیا تھا، عمران خان صاحب کو تیسری حکومت کہا گیا تھا، تو لہٰذا میرا حساب کون دے گا؟ ثاقب نثار صاحب کی انہوں نے کہا کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا ہے، میں دوبارہ صدر بن چکا ہوں۔ تو ثاقب نثار صاحب نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور اس طرح کی کوئی نہ ہی آڈیو موجود ہے نہ ویڈیو موجود ہے، لہٰذا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے اور انہوں نے بھی ساری گفتگو کی نفی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ بتایا جائے کہ ہم جو آئے تھے دھرنا لے کے، ہم تو 14 لاشیں اٹھا کر، سانحہ ماڈل ٹاؤن کی 14 لاشیں اٹھا کر ہم آئے تھے، اور وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کس نے کیا تھا، کس کے حکم پہ کیا تھا، پہلے یہ بتایا جائے، اور ہماری جو درود شریف پڑھتی ہوئی خواتین اور حضرات، ان پہ سیدھے سیدھے فائر کس نے مارے تھے اور ان کو کس نے قتل کیا تھا، وہ ساری کی ساری گلو بٹ کی کہانی یہ سارے کا سارا موجود ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا کہ یہ سارے کا سارا ایک جھوٹ اور جھوٹا نیریٹو بنایا جا رہا ہے، نہ ہی ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کسی کے ساتھ، نہ ہی میری کسی انٹیلیجنس افسر کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی تھی کہ جس کے بعد یہ کہا جائے کہ جناب ہم تو کچھ پلان کر کے آئے تھے۔ میرے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں تو 14 لاشیں دفنا کے آیا تھا اور ان کو انصاف آج تک نہیں مل سکا، اور یہ حقیقت ہے۔ اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کا جواب دے دیا ہے، اور اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں، لیکن بنیادی طور پر کہ عمران خان کے علاوہ، یعنی کہ عمران مخالف بیانیے کے علاوہ، عمران مخالف تقاریر کے علاوہ، شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، مسلم نواز کے باقی لوگ ہوں، ان کے پاس کوئی ایجنڈا کوئی نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اسی چیز کو بیچنا چاہ رہے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کے خلاف گفتگو کر لی، ججز کے خلاف گفتگو کر لی، اور سابق فوجی جرنیلوں کے خلاف گفتگو کر لی، اور اس کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی نہیں۔ بہرحال ان سب کی طرف سے جواب آ چکا ہے، اور اب پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو سب سے بڑے بزنس ٹائکون ہیں ملک ریاض صاحب، ان کو انہوں نے اپروچ کیا اور بہت زیادہ سفارش کی اور تگڑ میں لڑائے، اور زرداری صاحب کو بھی استعمال کیا، محسن نقوی صاحب کو بھی استعمال کیا، لیکن ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے، اور انہوں نے القادر ٹرسٹ میں گواہی دینے سے انکار کر دیا ہے، وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس سیاست کے کھیل میں نہیں آنا چاہتا اور مجھے اس سیاست کے کھیل میں نہ دھکیلا جائے۔ جو بات اس کے بعد پھر ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کل انہوں نے انکار کیا، اور انکار کے بعد پھر ان کو دھمکیاں موصول ہونا شروع ہو گئیں کہ ہم نمٹ لیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کی ایک آڈیو، ملک ریاض صاحب کی آڈیو لیک ہو گئی، اور آڈیو میں ملک ریاض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے اپنا سارا ریکارڈ مینٹین رکھا ہوا ہے، اور میں نے کچھ اپنی اسٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کروا کے رکھ دی ہیں، اور اگر مجھے زیادہ تنگ کیا، جو کہ یہ مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، تو میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں گا، لیکن زندگی کو ختم کرنے سے پہلے بہت کچھ بتا کے جاؤں گا، کیونکہ میرے سینے میں بہت زیادہ راز ہیں، اور اگر میں بولا اور وہ سب کچھ بیان کر دیا تو واقعتاً زلزلہ آ جائے گا، اور پھر یہ کوئی ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے مجبور نہ کیا جائے اور مجھے اس سیاست کے گندے کھیل میں نہ شامل کیا جائے، میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جی آج خاص طور پہ آج رات گئے بحریہ ٹاؤن پہ حلہ بول دیا گیا، اور اس پہ بحریہ ٹاؤن پہ کہ مرکزی دفتر پر چھاپہ مارا گیا راولپنڈی میں، اور کارپوریٹ آفس میں پہنچ گئی نیب کی ٹیم، ان کے ساتھ تھی اسلام آباد پولیس، ایلیٹ پنجاب پولیس، کافی بھاری بھرکم، اور مرکزی دفتر کے حصوں کی تلاشی لی گئی، اور ملک ریاض صاحب کے دفتر کے بھی وہاں پہ بھی داخل ہوا گیا، اور وہاں کے بھی تلاشی لی گئی، اور سارے راستے بند کر دیے گئے، اور جب یہ چھاپہ مارا جا رہا تھا، نیب کا یہ چھاپہ تھا، اور بحریہ ٹاؤن کا ہیڈ آفس تھا، اور اس میں جو قبضے میں لیا گیا سامان ہے اس میں کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور دیگر سامان ہے، یعنی جو چیزیں جہاں سے ریکارڈ یا ڈیٹا مل سکتا ہے وہ چیزیں کچھ قبضے میں لی گئیں، اور اس میں
نیب کی ٹیم اس کو سربراہی نیب کی ٹیم قیادت کر رہی تھی، اور باقی میں نے بتایا فورسز موجود تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ یہ سارے CCTV کیمروں کا ریکارڈ نیب نے لیا، اور دفاتر کی تلاشی لی، فائلیں لی، کمپیوٹر ریکارڈ قبضے میں لیا. یہ ساری چیزیں انہوں نے قبضے میں لی، اور کہا یہ گا کہ جناب یہ بحریہ انکلیو کا یہ پرانا کیس ہے، ہم اس کے لیے آئے ہیں، اور وہاں پہ بے ضابطگیاں ہیں، لہٰذا اس کے لیے ہم نے یہ ریڈ کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریڈ جو ہے وہ آج سے پہلے کیوں نہیں کیا گیا، اور عین اس وقت کیوں کیا گیا جب ملک ریاض صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے بڑا واضح طور پر بتا دیا کہ جناب مجھے بہت زیادہ 1 سال سے مجھ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور اسی لیے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، تو میں اس کھیل میں نہیں آؤں گا. ہو یہ رہا ہے القادر ٹرسٹ جو کیس ہے اس میں سرکاری گواہان جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے حق میں بات کر چکے ہیں. اب استغاثہ جو کہ سرکار ہے، جو کہ اس وقت نذیر احمد بٹ صاحب جو ہیں چیئرمین نیب، وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، اور دوسری جانب ظاہر ہے عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین ہیں، وہ سب کے سب عمران خان صاحب کو ایک ایسے مقدمے میں سزا دلوانا چاہتے ہیں ہر صورت میں کہ ان پہ یہ ضرور ایک ٹھپا لگ جائے کہ جی نیب زدہ ہیں یہ بھی. اب سوال یہ ہے کہ جتنے بھی اب تک کیسز آئے ان میں تو کچھ نہیں بنا، اور ان میں تو عمران خان صاحب کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا، اور وہ واپس کیس ہو رہے ہیں، اور سزائیں ختم ہونے جا رہی ہیں، اور ان کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. اسی لیے کل جو ہے یوم تقبیر کی چھٹی بھی کی گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور پرپز نہیں تھا، ورنہ یہ چھٹی جو ہے وہ 26 سال پہلے بھی کی جا سکتی تھی. نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یوم تقبیر آیا تھا، وہ بھی چھٹی اناؤنس کر سکتے تھے، لیکن یہ 26 سال بعد صرف اس لیے کی گئی کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی نہ کوئی مواد مل جائے. تو بہرحال وہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے کچھ ریکارڈ لینے گئے تھے بحریہ ٹاؤن سے، وہ نہیں ملا، اور کیونکہ اس میں کچھ ہے نہیں ایسا. اس سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ شہزاد اکبر صاحب کی فیملی کو بھی کوشش کی گئی، اور زلفی بخاری صاحب کی فیملی کو بھی جو پاکستان میں موجود ہے، اور پھر زلفی بخاری کو بھی اپروچ کیا گیا. پھر بشرا بی بی کی جو فیملی ہے ان کو بھی کیا گیا، اور ان کی بہنوں کو، اور جو خاص طور پہ گجر فیملی ہے، جو ان کی جو فیملی فرینڈز ہیں ان کو بھی کیا گیا، لیکن کہیں سے بھی کوئی پازیٹیو اطلاع نہیں آئی. تو کل جب ملک ریاض صاحب نے اس سے انکار کر دیا، تو پھر آج ان کے دفتر پر چھاپا مارا گیا ہے، اور اس کے دفتر کے فوراً بعد انہوں نے وہ فوٹیج بھی ریلیز کر دی، اور جو چھاپے کی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا. میری بات ہوئی پنڈی اسلام آباد میں، تو وہ میں انفارمیشن شیئر کر لیتا ہوں کہ جی بہت زیادہ ناراضگی پائی جاتی ہے ملک ریاض صاحب کے بارے میں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ماضی کا جتنا بھی پیار تھا وہ ختم، اور اب وہ ہماری نیگیٹو لسٹ میں ہے، اور لہٰذا اب ہم ان کو ویسے ہی ہینڈل کریں گے جیسے ہم اپنے دشمنان کو اور اپنے مخالفین، بدترین مخالفین کو کرتے ہیں. لہٰذا اب ہمارے پاس کوئی رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ سلسلہ اور وجہ انات جو ہے وہ القادر ٹرسٹ ہی ہے، کیونکہ القادر ٹرسٹ میں جو القادر یونیورسٹی کے جو آفیشیل سٹاف ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے حق میں اور بشرا بی بی کے حق میں اپنی گواہی دے چکا ہے. شاید اسی لیے شاہ محمد قریشی صاحب پہ سائفر کا کیس جانا تھا، ان پہ 9 مئی کے مقدمات ڈال دیے گئے ہیں، اور ان میں ان کی گرفتاری ڈال کے ان کا جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا گیا. عمران خان صاحب پہ جو ہے وہ القادر ٹرسٹ، تو اس میں تو کچھ برآمد نہیں ہو رہا، اور اس پہ جو ہے جو عمران خان صاحب پریس ٹاک کرتے رہتے ہیں، میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں ڈیالہ جیل سے، اس کی بنیاد پہ بہت پہلے سے یہ بات آ رہی تھی، اور اس پہ آج پھر اس پہ کہتے ہیں جی ہم کیس بنائیں گے، اور اس کے لیے کمپلینٹ فائل ہو گئی ہے. تو اس پہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب پہ گرفتاری رہے. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ، بنیادی بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے قابو میں نہیں آ رہی. کیا عمران خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھ کر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں.